کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ آج یہ بات عام ہے، جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھیں، نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ بڑے پیر کی 11ویں کرنے والوں، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں، کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی، پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن یہ بات موجود ہے، دھیان سے سننا۔ غوث پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت کتنی ہے۔ غوث پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو، رستے سے آ رہے ہو اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کے بیچ سے گزرنا ہے، اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ تو فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس۔ انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہیں رہے گی۔ کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا، جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے،
یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہیں اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مغرب نہیں پڑھی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑھی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑھی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑھی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو قرار نہیں آتا۔ تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا، سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بتاؤ، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اگر ہم 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 50 منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ارے عذاب سے تو بچ ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو، دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے، اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ بھائی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، احباب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پریشان تھا، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ کہتا ہے آپ کون ہے؟ تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے، اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی، تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو، خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو، غم ہو تو بھی نماز پڑھو، اور یاد رکھنا یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ بات دماغ سے نکال دو۔
یہ بات دماغ سے نکال دو، میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو گوار ہوں، وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے، ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی کوسوں دور ہے، اور میری مائیں بہنیں کہتی مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بچوں کی پرورش کریں، مرد تو چھڑے ہیں، مرد تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، کپڑے دھلنے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی بچے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا، ہر بچے کی خدمت کرتی تھی، لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آج تو گھر گھر جو ہے وہ نل بنے ہوئے ہیں، نلوں میں پانی آتا ہے، قریب قریب کنویں ہیں، اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے، فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں پڑتا ہے نا۔ لیکن اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، اپنے ہاتھوں، کتنی مصروف زندگی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی۔ اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی۔ واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک، کسی کا باپ زمین کا مالک، کسی کا باپ گاؤں کا مالک، کسی کا باپ جاگیر کا مالک۔ سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل مصطفیٰ۔ ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے، اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی، اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو۔ حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے میں، اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی، اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے، کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی، اور میری ماں اور بہنوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے۔
اور سیریل دیکھنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، رت جگہوں میں ناچنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، بے پردہ گھومنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے۔ آپ غور تو کریں، ہم جہنم خرید رہے ہیں،